الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دے دعا یہ احسان ہے صحابہ کا، پیغمبر پر نہ کوئی آنچ آئے یہ مقصد تھا صحابہ کا، اور صحابہ پر نہ کوئی انگلی اٹھے یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا۔ واجب الاحترام، قابل احترام، معزز مکرم ذی وقار علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غیرت مند بہادر نڈر بے باغ غیور مسلمانوں، آج ایک بار پھر اپنے مادر علمی میں جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے اس عظیم الشان پروقار ذی وقار بے مثال اجتماع میں آپ حضرات سے اپنے شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف امیر العلماء عالم اسلام کے عظیم رہنما جانشین حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد میرے محب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواست صاحب کی شفقت سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ کا، میرے پیر کا، میرے مرشد کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ دیگر علماء اکرام کثیر تعداد میں ہیں، میں کس کا نام لوں؟ سب کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے میں بالکل آسان سی سمجھ آنے والی بات کروں گا۔ میرا تعلق میں شروع میں بتا دیا کرتا ہوں کہ میرا تعلق، میری نسبت، میرا ناتا اس کاز، اس مشن، اس نظریے سے ہے کہ جہاں صرف لوگ نہیں بولتے بلکہ شہداء کا خون بولتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذکر بھی کرواؤں گا آخر میں دیکھوں گا آخر تک کون کون بولتا ہے۔ میں بالکل آسان سمجھانے لگا ہوں۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اگر کسی بندے کی نسبت، کسی شخص کی نسبت کسی پیر کے ساتھ ہو جائے، کسی ولی کے ساتھ ہو جائے، کسی کتب کے ساتھ ہو جائے، کسی ابدال کے ساتھ ہو جائے، یا آج کے دور میں کسی بندے کی نسبت کسی جماعت کے ساتھ ہو جائے، کسی تنظیم کے ساتھ ہو جائے، کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جماعت والا ہے، یہ فلاں پارٹی والا ہے، اس کا تعلق فلاں شیخ کے ساتھ ہے، مجھے بھی پہچانا جاتا ہے، آج مجھے بھی عزت ملی ہے، آج مجھے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرت درخواستی صاحب کے ساتھ رہتا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا حضرت درخواستی صاحب کے ساتھ ہے، اس کی تربیت حضرت درخواستی نے کی ہے۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری تربیت حضرت درخواستی نے کی ہے، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میری تربیت میرے شیخ درخواستی نے کی ہے۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اگر کسی بندے کی نسبت شیخ سے ہو جائے، استاد سے ہو جائے، کسی ولی سے ہو جائے، کسی کتب سے ہو جائے، کسی ابدال سے ہو جائے، تو وہ بندہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، لوگ اسے پیر کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لوگ اسے جماعت کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لوگ اسے تنظیم کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لوگ اسے پارٹی کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں سمجھو اور میری بات کو دل میں جگہ دو، صحابہ اکرام کو ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو تاریخ کی کتاب پڑھ کر نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو خاندان کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو حسب اور نسب کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ اکرام کو کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا۔ اور بابا صحابہ کو اگر پہچانا جائے گا تو نسبت رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور بابا صحابہ کو ذات کی وجہ سے نہیں، نسبت رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ توجہ، اگر بات ذات کی ہوتی، اگر بات ذات کی ہوتی، پیسے کی ہوتی، دولت کی ہوتی،
بلال اپنی عزت کہاں سے لاتا، خباب اپنا مقام کہاں سے لاتا؟ پتا چلا بات پیسے کی نہیں، بات کنبے اور قبیلے کی نہیں، بات نسبت کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے میرے نبی عرش پر گئے، ساقی کوثر شافی معاشر جانے جہاں محبوب خدا خیر الورا شمس الزہا رحمت للعالمین شفیع المسلمین، کائنات کا مجسم مجسمہ کائنات، خوبی کائنات دبدبہ کائنات، روب کائنات، اخلاق کے پیکر اخلاق وجہ تخلیق کائنات، آبرو کائنات، بلندی کائنات، خوبصورتی کائنات، اخلاق کے پیکر، ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا معاویہ کے پیغمبر عرش پر جاتے ہیں، جنت میں چل رکھے ہیں، جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل ایک تو چل رہا ہے ایک میں چل رہا ہوں، یہ تیسرے بندے کی چلنے کی آواز کہاں سے آئی ہے، یہ کون چل رہا ہے؟ جبرائیل تڑپ کر کہتا ہے آقا ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ آپ کا غلام کالے رنگ کا بلال جو حبشے کا رہنے والا ہے، چلتا زمین پر ہے، نسبت آپ سے جڑی ہے، قدموں کی آٹھ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، نسبت کی وجہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے بلایا بلال ادھر آ، بلال ادھر آ۔ آقا جان حاضر ہے، غلام حاضر ہے، تابعدار حاضر ہے۔ بلال تو نے میری نسبت کی وجہ سے کوڑے کھائے ہیں، تو نے پتھر کھائے ہیں، تجھے یہاں پر ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا، ادھر آ۔ جی آقا۔ حضور نے فرمایا بلال بیت اللہ پہ چڑھ جا۔ کہاں چڑھ جا بھائی؟ زور سے زور سے۔ بلال بیت اللہ پہ چڑھ۔ آقا بیت اللہ پہ چڑھوں تو کیا کروں وہاں پہ؟ آقا نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے کے مکہ کے کافروں کو بتا دے، مکہ کے فرعونوں کو بتا دے، مکہ کے دجالوں کو بتا دے کہ جس پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے کوڑے مارتے تھے، دیکھو تو صحیح آج اسی نسبت نے بلال کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ صحابہ کرام کو ذات کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے پہچانا جائے گا بھائی؟ زور سے زور سے۔ میں مختصر کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ۔ اللہ نے میرے نبی کو بڑی عظمت دی، بڑی شان دی۔ میرے نبی نے روٹی تندور میں لگائی، کہاں لگائی بھائی؟ اپنے ہاتھوں سے روٹی کہاں لگائی؟ زور سے بابا، زور سے۔ روٹی پر آگ اثر نہیں کرتی، توجہ کرنا۔ نسبت روٹی کی کس کے ساتھ ہوئی؟ زور سے یار، زور سے بھائی۔ روٹی کی نسبت میرے پیغمبر سے ہوئی۔ روٹی پر آگ اثر، روٹی پر آگ اثر۔ او بابا روٹی کی نسبت پیغمبر سے ہو جائے، روٹی پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو بات کرتا ہے اس ابو بکر پر جو میرے پیغمبر کو کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ پہ لے گیا۔ تو بات کرتے ہے میرے محبوب کے یار ابو بکر کی، تو اعتراض کرتے ہے میرے پیغمبر کے ابو بکر پر۔ توجہ توجہ۔ میرے پیغمبر کی نسبت روٹی سے جڑی، روٹی پر آگ اثر نہیں کرتی۔ ابو بکر تو وہ ہے جو دن رات میرے نبی کے ساتھ رہا ہے، ابو بکر تو وہ ہے جو مشکل وقت میں میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا، ابو بکر تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آج ظالم کہتا ہے، کالا کہتا ہے، متے کی پیداوار کہتا ہے، بھنگی چرسی کہتا ہے۔ ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر خلافت لے گیا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے ادھر آ، ادھر آ، میں تجھے شیخ درخواستی کا پڑھا ہوا سبق سناؤں۔ اور توجہ، میں کہا کرتا ہوں میرے پاؤں کسی ریت کے ڈیلے پر نہیں ہے، میرے پاؤں کسی ریت کے ڈھیلے پر نہیں، پتھر کی چٹان پر ہے۔
ایسے نہیں کہہ رہا یہ مرد کلندر بیٹھا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا یہ میرے مرشد بیٹھے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، انہوں نے ہمیں انگلیوں سے پکڑ پکڑ کر، یہ کثیر تعداد میں طلباء علماء جو اس سال فارغ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے، میرا شیخ وہ ہے جو انگلیوں سے پکڑ کر جرت بھی سکھاتا ہے، بہادری بھی سکھاتا ہے، جو بھی دین کا مسئلہ ہے چپ کر گھر بیٹھنے کا نہیں سکھاتا، یہ میرا شیخ ہمیں سبق دیتا ہے۔ جب بات ختم نبوت کی ہو، بات صحابہ کی ہو، بات دین کی ہو، اور بابا صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر نہ کرتے رہنا، اللہ اللہ کی صدا نہ لگاتے رہنا، ضرور لگانا، اللہ اللہ بھی کرنا، خانقاہ میں بھی بیٹھنا، نمازیں بھی پڑھنا، تہجد بھی پڑھنا، سجدے بھی کرنا، لیکن بات ختم نبوت کی ہو، صدیق کی صداقت کی ہو، عمر کی عدالت کی ہو، عثمان کے حیا کی ہو، علی کی شجاعت کی ہو، صحابہ کی عزت کی ہو، بات دین کی ہو، پھر سب کچھ چھوڑ دینا، میدان میں آ جانا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نشان حق و راستی، درخواستی تیری جرت کو، درخواستی تیری بہادری کو، درخواستی تیری عقیدت کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پاؤں کسی ریت کے ڈیلے پر نہیں، پتھر کی چٹان پر ہیں۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری تربیت شیخ نے کی ہے۔ توجہ کرنا، میں بات کر رہا تھا، شیخ کا سبق پڑھایا ہوا تمہیں سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کالا، کہتے ہیں بھنگی، کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا۔ میں نے کہا ادھر تو آنا، میرے شیخ سے سننا، میرے شیخ کے قدموں میں بیٹھ، تجھے یہ بتائے گا تو خلافت پر پریشان ہے۔ ادھر دیکھ، ابو بکر ہجرت کی رات خود نبوت اٹھا کے لے گیا، تو خلافت پہ پریشان ہے۔ ابو بکر خود نبوت کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا۔ آخری بات، غار میں چلے گئے، صفائی کر لی، چادر پھاڑ پھاڑ کر ابو بکر نے دے دی، غار کے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ بچا، ایڑی دے دی، ایک سوراخ بچا، کیا دے دی بھائی؟ زور سے ابو بکر کے ماننے والوں، ایڑی دے دی، ایڑی۔ توجہ، ابو بکر نے ایڑی دی، سانپ نے ڈسا، کالے نے ڈسا، ابو بکر نے ایڑی ہٹائی، زور سے، زور سے، ابو بکر نے ایڑی نہیں ہٹائی، سوراخ سارے بند کر دیے، چادر پھاڑ کر سوراخوں میں دے دی۔ اے ابو بکر، تو نے غار کے سارے سوراخ بند کر کے پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، پیغمبر کے دفاع میں کالے کا ڈسنا برداشت کرتا رہا، زہر برداشت کرتا رہا۔ اے ابو بکر، جو بھی تیری طرف سوراخ آیا، اے ابو بکر، جو بھی کافر تیری طرف بڑھا، اے ابو بکر، جو بھی منکر تیری طرف آیا، جو بھی سوراخ کرنے آیا، جو بھی سوراخ سے نکلا، ہم نے ایک سوراخ میں حق نماز دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں یا رحمان دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں مورخ اسلام دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں اعظم طارق دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں علی شیر دے دیا، ہم نے ایک سوراخ میں مختار سیال دے دیا۔ اے ابو بکر، ہم نے تیرے عشق میں، تیری محبت میں، تیرے عشق میں، تیرے دفاع میں ملکی ساتھ دے دیا، اس کے دو بیٹے دے دیے۔ اے ابو بکر، ہم جانے قربان کرتے جا رہے ہیں۔ اے ابو بکر، تیری یوم وفات کے دن ہم نے اپنا دوسرا جرنیل مسعود الرحمن عثمانی بھی تیرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، آج علماء کی موجودگی میں، شیخ کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں، اے ابو بکر، تیری روح سے وعدہ کر رہا ہوں، عزم کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں، کٹتے کٹ جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، ذبح ہوتے ہو جائیں گے، لیکن ابو بکر، تیرا دشمن جس سوراخ سے بھی نکلے گا اسے نکلنے نہیں دیں گے۔ ساتھ دو گے؟ زور سے ساتھ دو گے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ گھبراؤ گے تو نہیں؟ زور سے۔ میں نے کہا صحابہ کرام کو کس کی وجہ سے پہچانا جائے گا؟ زور سے اور زور سے، کس کی وجہ سے؟
نسبت رسول کی وجہ سے. آج کا کوئی بھنگی آپ کے پاس تاریخ کی کتاب لے کر آئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ پڑھو گے یا نسبت کو دیکھو گے؟ زور سے زور سے. تاریخ پڑھو گے یا قرآن کو دیکھو گے؟ او بابا صحابہ اکرام کی نسبت میرے پیغمبر سے ہے، کوئی عام نسبت نہیں ہے. میرے پیغمبر کے شاگرد بھی بنے، تابعدار بھی بنے، غلام بھی بنے، وفادار بھی بنے. میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے دنیا میں بھی پھیلا کے بچپن کو محفوظ کیا، لڑکپن کو محفوظ کیا، جوانی کو محفوظ کیا، شباب کو محفوظ کیا. میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا گئے. کہاں عرب ہے، کہاں عجم ہے، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں خانپور. وہاں سے اذان چلی، وہاں سے نماز چلی، وہاں سے دین چلا، وہاں سے پیغام چلا، وہاں سے سیرت چلی، یہاں تک پہنچی. یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ پھر جدھر سے پوچھو، دیوبندی سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، مقلد سے پوچھو، غیر مقلد سے پوچھو، جس سے بھی پوچھو گے ایک ہی آواز آئے گی، ایک ہی صدا لگے گی. صحابہ 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 صحابہ. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. ذرا دلوں پر ہاتھ رکھیں. اسٹیج والے بھی سارے ایمانداری سے دلوں پر ہاتھ رکھیں. جس کے دل میں ایمان ہے وہ ہاتھ رکھے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ نہ ہاتھ رکھے. اور ایمانداری سے بتائیں دلوں میں ایمان ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ جس کا ایمان ہے کہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے آواز لگا کے دشمن کو پیغام دے کے یہ تمہاری آواز ایران کے در و دیوار تک جانی چاہیے. صحابہ 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 ذکر سمجھ کر، عبادت سمجھ کر. صحابہ 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 صحابہ. ایمان تازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آخر میں تمہارے دلوں کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو بھی لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو ملے گی سزا، دشمن صحابہ کا ارسٹ ہوگا. اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا چیف گیسٹ ہوگا. یہ سچ ہے خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. میں نے زندگی یوں موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، میں نے زندگی صحابہ کے نام لکھوا چھوڑی ہے. وما علینا الا